بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدا یا الہ کا تصور ہمیشہ سے انسانی معاشرے میں رہا ہے، خصوصاً الہامی کتابوں کے ماننے والے مذاہب کے مطابق کائنات کا آغاز ہی ایک ایسے وجود سے ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ چار الہامی کتب کے پیروکاروں یا اسلامی تصور کے مطابق اہل کتاب کہلائے جانے والوں کے بنیادی عقیدے کے مطابق کائنات کا مالک، اس کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا ایک ہی خدا ہے، جس کو ہم عقیدہ توحید کی بنیادی تعریف کہہ سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں جس کا آغاز ایک انسانی جوڑے کی تخلیق سے ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ کئی بڑی بڑی تہذیبیں وجود میں آئیں اور مٹ گئیں۔ اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان تہذیبوں کے پاس ایک سے زیادہ اور بعض صورتوں میں کروڑوں خداؤں کا وجود بھی تھا۔ اس ویڈیو میں ہم بنیادی طور پر بڑے سادہ اور آسان انداز میں یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید یا مسلمانوں کے اللہ اور باقی مذاہب میں جس ہستی کو خدا کہا جاتا ہے اس میں کیا فرق ہے، یا وہ ایک ہی ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے سورہ اخلاص سنی۔ اس سورہ کو ایک تہائی قرآن کہا جاتا ہے، یعنی ایک تہائی قرآن عقیدہ توحید پر مبنی ہے۔ توحید کو اس کے خالص انداز میں نہ صرف سمجھنا بلکہ ماننا ہر مسلمان کہلائے جانے والے کے لیے لازم ہے، اور یہ نہ صرف اسلام کا پہلا بنیادی اصول ہے بلکہ ایک ایسا نیوکلیس ہے جس کے گرد سارے کا سارا دین اسلام گھومتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم اسلام کی بات کریں تو کسی بھی قسم کی فلسفیانہ موشگافیوں کے بغیر سورہ اخلاص اس حوالے سے بڑی روشن اور واضح ہے کہ اسلام میں خالق کائنات، مالک کائنات، کائنات کو پالنے اور چلانے والی ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی جن و انس یا فرشتوں کی مدد، عبادت یا خوشنودی کی ضرورت نہیں، بلکہ تمام مخلوقات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہیں۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ اللہ نے کسی کو جنا، تو پھر یہاں سے اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے خداؤں میں فرق کا آغاز ہوتا ہے۔ چونکہ یہودیت الہامی مذاہب میں سب سے قدیم ہے تو سب سے پہلے ہم اسی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اہل یہود میں عقیدہ توحید کافی حد تک دین اسلام سے ملتا جلتا ہے۔ یہودیوں کا خدا یہوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدا ہے، اور اسی لیے بنی اسرائیل کا قومی خدا ہے۔ یہودی عقائد کے مطابق یہوہ یا خدائے بزرگ و برتر کی ذات سب سے منفرد اور سب سے کامل ہے۔ یہودیت میں خدا کی ہستی ہر عیب، ہر کمی یا ہر خامی سے پاک، کامل اور ایک نامتناہی ہستی ہے۔ خدا کا کوئی شریک اور کوئی ہمسر نہیں، اور وہی کائنات اور اس میں موجود ہر شے کو پیدا کرنے والی واحد ہستی ہے۔ یہودیت کی توریت کے مطابق خدا یا یہوہ قادر مطلق ہے، ناقابل تقسیم ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کے یہودی عقائد مسلمان فلسفی و حکیم ابن سینا کے فلسفے سے کافی متاثر ہیں اور اس کی ذات و صفات کے اسی طرح قائل ہیں۔ سننے میں تو یہی لگتا ہے کہ توحید کی حد تک یہودیت اور اسلام سیم پیج پر ہیں، لیکن یہاں سے فرق شروع ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے مطابق یہودیت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا۔ مولانا مودودی کے مطابق حضرت عزیر غالباً 450 قبل مسیح کے دور میں پیدا ہوئے تھے، اور سلطنت بابل کے دور میں جب یہودیوں پر ظلم و ستم روا رکھے گئے اور یہودی مذہب کی کتب حتیٰ کہ توریت بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تو یہ عزیر علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے توریت کو از سر نو تحریر کیا۔ مولانا مودودی کے مطابق غالباً تمام یہودی حضرت عزیر کے بارے میں غلو سے کام نہیں لیتے، لیکن جو غلو کرتے ہیں یا تھے انہوں نے ان کی ذات کو الوہیت سے جوڑ دیا۔ یہودیوں یا جدید عیسائیوں کا ایک مکتبہ فکر حضرت عزیر علیہ السلام کو بائبل میں اس شخصیت سے منسوب کرتا ہے جسے عزرا کا نام دیا گیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے عیسائیت کی، جس کا عقیدہ تثلیث اس قدر گنجلک اور پیچیدہ ہے کہ غالباً عیسائیوں کے لیے بھی اس کو سمجھنا بس سے باہر ہے۔ یقینی طور پر اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور رسول مانتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بن باپ وجود بخشا۔ یہودی اس ہستی کو جسے مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ یا یسوع مسیح کہتے ہیں کسی قسم کا روحانی درجہ دینے کو تیار نہیں۔ یہودیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح نہیں جن کا ان کے خدا نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، سو وہ ابھی بھی آج بھی مسیح موعود کے منتظر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عیسائیوں کی۔ کہنے کو تو عیسائی مذہب ایک قادر مطلق ابدی خدا کا قائل ہے، لیکن عیسائیت کا عقیدہ تثلیث اسے مسلمانوں اور یہودیوں کے نزدیک شرک کے زمرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اسلام اور یہودیت دونوں خدائے بزرگ و برتر کی کسی بھی قسم کی شبیہ بنانے کی سختی سے ممانعت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک وہ ذات انسانی سوچ اور سمجھ سے بالا ہے، اور پھر یہ کہ خدا کی شبیہ بت پرستی کی جانب بھی لے جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس عیسائیوں کے ہاں ایک میں تین اور تین میں ایک خداؤں کا تصور موجود ہے، جس کی تصویری شکل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ باپ، بیٹا اور روح القدس کو
عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ بعض عیسائیوں کے نزدیک باپ، بیٹا اور کنواری مریم وہ تین اقنوم ہیں جن کا مجموعہ خدا کہلاتا ہے۔ اس طرح تثلیث کا عقیدہ ایک خواب پریشان بن کر رہ گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے الفاظ میں باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے، لیکن یہ تینوں مل کر تین خدا نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ عیسائی مذہب کے معروف بزرگ سینٹ آگسٹائن اپنی کتاب آن دا ٹرینٹی میں لکھتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس مل کر ایک خدائی وحدت تیار کرتے ہیں جو اپنی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے ناقابل تقسیم ہے۔ اس وجہ سے وہ تین خدا نہیں ہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے۔ باپ نے بیٹے کو پیدا کیا، لہٰذا جو باپ ہے وہ بیٹا نہیں ہے۔ روح القدس نہ باپ ہے نہ بیٹا بلکہ باپ اور بیٹے کی روح ہے جو دونوں کے ساتھ تثلیثی وحدت میں شریک ہے۔ اس طرح تثلیث سے مراد 3 in 1 یا 1 in 3 ہے۔ اسلام میں قادر مطلق خدا یا خالق کائنات کے لیے اللہ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ نہ صرف علماء اسلام بلکہ لغوی ماہرین کے نزدیک بھی اللہ ایک ایسی اصطلاح ہے جس کا ہم پلہ لفظ کسی اور زبان میں نہیں۔ سو مسلمانوں کا خدا عظیم وہ ہستی ہے جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہودیوں یا عیسائیوں کے برعکس وہ پیدا ہونے، خود کسی کو جنم دینے جیسی خصوصیات سے ماورا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ بلند و بالا، قادر مطلق، ہر شے کا خالق، اس کو پالنے والا، اس کو مقرر کرنے والا اور روز آخرت جزا و سزا دینے والا ہے، اور ان تمام خصوصیات میں اس کا کوئی شریک یا ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ احد ہے، رحیم ہے اور قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسلام اللہ یا خدا کے کسی ذات میں حلول کرنے یا انسانی صفات کو اس سے منسوب کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق ادیان ابراہیمی میں ایک ہی ہستی کو خدائے بزرگ و برتر کا درجہ دیا گیا ہے۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ توحید یا خدا کی صفات کی حد تک مسلمان اور یہودی کافی نزدیک ہیں، لیکن اس کے برخلاف تثلیث جیسا عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں کے خدا کو سمجھنا کافی مشکل ہے۔